اہلا وسہلا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں لسان عربی کورس کا درس نمبر 1۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں عربی گرامر کی، عربی کے قواعد کی، تو عربی کے قواعد میں دو علم اس کے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک تو علم نحو ہے اور ایک علم صرف ہے۔ تو ہم انشاءاللہ شروعات کریں گے علم نحو سے۔ نحو کے بارے میں عربی میں ایک کہاوت ہے، وہ کہاوت یہ ہے: النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، کہ نحو کا مرتبہ علم کلام میں اس طرح ہے جیسے کہ نمک کا درجہ کھانے میں ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح کھانا یہ بغیر نمک کے مزیدار نہیں ہو سکتا، بغیر نمک کے کھانا بن نہیں سکتا، اسی طرح علم نحو کے بغیر عربی کے جو قواعد ہے، عربی کا گرامر ہے، وہ علم نحو کے بغیر ادھورا ہے۔ علم نحو کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایسا علم ہے جس سے الفاظ کو جوڑنے کا طریقہ آ جائے۔ یعنی ہم جب بھی بات کرتے ہیں، ہم مثال کے طور پہ اردو میں بات کرتے ہیں، تو ہماری بات لفظ کو جوڑ کر ہوتی ہے، یعنی ہم لفظ سے لفظ جوڑتے جاتے ہیں اور یہ الفاظ سے جوڑ کر ہماری بات مکمل ہوتی ہے۔ تو ہم الفاظ کو کس طرح جوڑیں گے عربی میں، یہ سکھانے والا علم علم نحو ہے۔ تو علم نحو کی تعریف یہ ہے کہ علم نحو وہ علم ہے جس سے الفاظ کو جوڑنے کا طریقہ آ جائے اور اس سے ہر لفظ کی اعرابی حالت معلوم ہو جائے۔ اعرابی حالت سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ اعراب کو سمجھیں۔ جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں زبر زیر پیش یا پھر جزم تنوین، اسی طرح عربی میں ان تمام چیزوں کو اعراب کہا جاتا ہے۔ تو ہر لفظ کی اعرابی حالت کیا ہوگی، اس پر زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا، یا تنوین ہوگی یا جزم آئے گا، یہ بتانے والا علم علم نحو ہے۔ تو ہم نے یہاں پر علم نحو کی تعریف دیکھی کہ وہ علم جس سے الفاظ کو جوڑنے کا طریقہ آ جائے اور ہر لفظ کی اعرابی حالت معلوم ہو۔ اعرابی حالت کی جس کی ہم نے ابھی بات کی، اعرابی حالت معلوم کرنے کے لیے ہم کو عربی کی چند اصطلاحات کا سمجھنا ضروری ہے، کہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں زبر زیر پیش، اس کو عربی قواعد میں علم نحو میں اس کو کہتے ہیں رفع، نصب اور جر۔ تو جب ہم کسی لفظ کی اعرابی حالت معلوم کریں گے تو اس کے لیے ایک بات کا سمجھنا ضروری ہے، وہ بات یہ کہ کسی بھی لفظ کی اعرابی حالت اس کے آخری حرف سے دیکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ رجل ایک لفظ ہے، تو جب اس کی اعرابی حالت معلوم کرنا ہوگی تو اس کا صرف آخری حرف دیکھا جائے گا اور اس کے آخری حرف کی حالت اس پورے لفظ کی حالت مانی جائے گی۔ اسی طرح جیسے ہم نے لکھا قلم، اس کے آخری حرف کا اعراب دیکھا جائے گا۔ تو اردو میں جیسے ہم زبر زیر پیش کہتے ہیں، عربی میں اس کو رفع، نصب اور جر کہتے ہیں۔ جس لفظ پر پیش ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں، جس لفظ پر زبر ہو اس کو منصوب کہتے ہیں، اور جس لفظ پر زیر ہو اس کو مجرور کہتے ہیں۔ تو اعرابی حالت آخری حرف کے اعتبار سے دیکھی جاتی ہے اور اسی کے اعتبار سے یا تو اعرابی حالت اس کی مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی۔ مثال کے طور پہ ہم چند الفاظ دیکھتے ہیں کہ رجل یہ ایک لفظ ہے، اب اس کی اعرابی حالت ہم کو پتہ کرنا ہے، تو اعرابی حالت دیکھنے کے لیے اس کا آخری حرف لکھا جائے گا اور آخری حرف پہ اس پہ دو پیش ہے، یعنی یہ مرفوع ہے۔ اسی طرح قلم ایک لفظ ہے، اس کی اعرابی حالت جاننے کے لیے اس کے آخری حرف کو دیکھا جائے گا اور اس کا آخری حرف پر دو زیر ہے، اس لیے یہ مجرور ہے۔ اسی طرح کتاباً، اس کی اعرابی حالت دیکھنے کے لیے آخری حرف کو دیکھا جائے گا اور آخری حرف پر دو زبر ہے، اس لیے یہ منصوب ہوگا۔ ان اصطلاحات کو ذہن میں رکھیں تاکہ آگے جب بھی بات آئے گی تو ہم یہ نہ کہتے ہوئے کہ اس لفظ پر پیش ہے، زبر ہے یا زیر ہے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ لفظ مرفوع ہے، یہ لفظ منصوب ہے یا یہ مجرور ہے۔
ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہماری بات الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے، یعنی ہم الفاظ سے الفاظ جوڑتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح ہماری بات بنتی ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی بات الفاظ کو جوڑ کر کی جاتی ہے، تو عربی میں اسی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، کلمہ۔ اور کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسم، پھر آتا ہے فعل، اور پھر آتا ہے حرف۔ تو اسم کی تعریف یہ ہے کہ اسم ایسا لفظ ہے، ایسا کلمہ ہے جو اپنا مطلب خود بتائے، یعنی اسم کا مطلب جاننے کے لیے ہمیں کسی اور لفظ کی، کسی فعل کی یا حرف کی ضرورت نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، یعنی ایک بات تو یہ کہ اسم اپنا مطلب خود بتاتا ہے اور وہ اپنا مطلب بتانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور دوسری بات کہ اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ زمانے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، زمانے 3 ہیں: زمانے ماضی، زمانے حال اور زمانے مستقبل۔ زمانے ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، زمانے حال کہتے ہیں موجودہ زمانے کو، اور زمانے مستقبل کہتے ہیں آئندہ آنے والے زمانے کو۔ تو جب بھی ہم کوئی اسم کو سنتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی زمانے کا پتہ نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر جیسے رجل ایک اسم ہے، سب سے پہلی بات یہ اپنا مطلب خود بتاتا ہے۔ یہ اپنا مطلب بتانے میں نہ فعل کا محتاج ہے، نہ حرف کا محتاج ہے، اور دوسری بات اس میں کوئی زمانہ پایا نہیں جاتا۔ رجل کا مطلب ہے آدمی، تو بس اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے آدمی۔ اب وہ زمانے ماضی میں ہے، زمانے حال میں، مستقبل میں، اس سے کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ تو اسم کی تعریف یہ ہے جو اپنا مطلب خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ آئیے فعل کو دیکھتے ہیں۔ فعل وہ لفظ ہے، وہ کلمہ ہے جو اپنا مطلب خود بتاتا ہے، یعنی اسم کی طرح فعل بھی اپنا مطلب بتانے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، نہ حرف کا محتاج ہوتا ہے اور نہ اسم کا محتاج ہوتا ہے، اور اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ یعنی ابھی ہم نے جن زمانوں کی بات کی، زمانے حال، زمانے ماضی، زمانے مستقبل، تو وہ زمانے اسم میں نہیں پائے جاتے، لیکن فعل میں وہ زمانے پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے لکھا ضربا، ضربا مارا اس نے۔ اس لفظ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس نے زمانے ماضی میں مارنے کا کام کیا ہے۔ تو ایک تو یہ اپنا مطلب خود بتاتا ہے، یہ اپنا مطلب بتانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور دوسری بات اس میں ایک زمانہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال، یضربو یعنی مارتا ہے یا مارے گا وہ۔ یہ بھی فعل ہے، یہ اپنا مطلب خود بتاتا ہے، لیکن اس میں ایک زمانہ پایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ زمانے حال اس میں پایا جائے گا، مارتا ہے، یا پھر مارے گا زمانے مستقبل اس میں پایا جائے گا۔ حرف ایسا لفظ ہے، ایسا کلمہ ہے کہ جس کا مطلب اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ حرف کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا مطلب خود تو نہیں بتاتا، لیکن یہ 2 اسم کو یا 2 فعل کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، یا پھر یہ اسم اور فعل کو دونوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں، ہے رجل، یہ ایک اسم ہے، اور یہ ہے المسجد، یہ بھی ایک اسم ہے۔ اب اس کے بیچ میں ہم نے لگا دیا فی، جو ایک حرف ہے، تو اب یہ جملہ ہو گیا رجل فی المسجد، کہ آدمی مسجد میں ہے۔ تو یہ ہے حرف، اور یہاں اس نے 2 اسم کو جوڑنے کا کام کیا ہے۔ یا تو یہ 2 اسموں کو جوڑتا ہے آپس میں، یا 2 فعلوں کو جوڑتا ہے، یا اسم اور فعل کو آپس میں جوڑتا ہے۔ تو آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو کچھ مثالیں دی جائیں گی، اسم کی بھی، فعل کی بھی اور حرف کی بھی۔ آپ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ جو مثالیں اور بنا سکتے ہوں، کوشش تو یہ کریں کہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ کو یاد ہوں، آپ اس میں سے مثالیں نکالنے کی کوشش کریں، اور یہ انشاءاللہ آسان بھی ہوگا کہ آپ اس میں سے اسم، فعل اور حرف نکال بھی پائیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے کچھ اسم، فعل اور حرف کی مثالیں ہیں، جیسے بیتن گھر، ثمرن پھل، ولدن لڑکا، بنتن لڑکی، ضربا یعنی مارا اس نے، ذہبا گیا، جاء آیا، اور اکلا یعنی کھایا اس نے۔ اسی طرح حرف کی مثالیں، من یعنی سے، علی
یعنی پر، اور الا مطلب کی طرف، اور فی یعنی میں. ان الفاظ کو یاد کرتے جائیں تاکہ ہر سبق کے آخر میں ایک ذخیرہ الفاظ ہمارے پاس محفوظ ہوتا جائے، اس لیے کہ اس سے انشاءاللہ جملے بنانے میں، جب ہم جملے بنانا سیکھیں گے تو یہ الفاظ ہمارے کام آئیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا